نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دو صفیں بنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صف میں لیڈ کر رہے تھے حضرت حمزہ اور دوسری صف کے لیڈ کرنے والے تھے حضرت عمر. اور یہ توحید کے نعرے بلند کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے حرم کی طرف نکل گئے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کو ہاتھ بھی لگائے کہ ایک طرف حمزہ ہے اور ایک طرف عمر ہے. اور یہ پہلی دفعہ تھی پوری تاریخ میں کہ فرسٹ ٹائم مسلمان مکہ میں نہ ڈر ہو کے باہر نکلے اور کھلم کھلا نکلے اور کسی کو کسی کا ڈر نہیں تھا. اور یہ دیکھیں وہ وقت ہوا کرتا تھا جس میں لوگوں نے اپنے فرائض کیا انجام دینے ہیں. لوگ تو اپنا اسلام ڈکلیئر کرنے سے بھی ڈرتے تھے. آپ دیکھ لیں ان کی بہن نے نہیں کیا, آپ دیکھ لیں نعیم نے نہیں کیا, آپ دیکھ لیں اور بے شمار ایسے مسلمان تھے جو چھپ کے اسلام لے کر آئے تھے, کوئی کسی کو بتاتا نہیں تھا. لیکن جب حضرت عمر اسلام لے کر آئے تو ان کا دل کرتا تھا ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ میں اسلام لے کر آئی. تو انہوں نے کسی سے پوچھا, سبحان اللہ, کسی سے پوچھا کہ کون ہے وہ جس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی, بس ان کو بات بتانے کی دیر ہوتی ہے اور اس کے بعد پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسے بھی عمل سے محفوظ رکھے. لیکن انہوں نے پوچھا کون ہے تو ان کو بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جہمی وہ ایسا آدمی ہے جس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. تو فوراً اس کے گھر کی طرف گئے, اس کو جا کے کہتے ہیں سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا اچھا. وہ اپنی چادر اٹھا کے بھاگا. اس نے اگلی بات نہیں پوچھی کہ کب ہوئے, کیسے ہوئے, کیا ایسا ہو گیا. اور لوگوں سے کہنے لگا سنو قریش, سنو قریش, دیکھو عمر بے دین ہو گیا. تو فرماتے ہیں اے جھوٹ نہ بول, میں بے دین نہیں ہوا, میں اسلام لے آیا ہوں. اب اس کے علاوہ یہ پتا چلتا ہے کہ جس وقت ایک دن یہ نکلے ہیں لوگوں میں اعلان کرتے ہوئے تو ہر طرف سے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. ان کے بیٹے جو تھے نا, کوئی ان کی ایج آتی ہے 6-7 سال, انہوں نے بہت ساری روایات کی. حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر عبداللہ بن عمر. تو وہ کہتے ہیں جب میرے والد ایمان لے کر آئے تھے, وہ بھی ساتھ ایمان لے آئے تھے, جب وہ ایمان لے کر آئے تو مجھے پتا ہے کہ لوگ کیسے ٹوٹ پڑے ان کے اوپر اور کیسے لوگ ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے ان کی طرف. لیکن ان کا یہ حال تھا کہ ہر ایک سے لڑ رہے تھے اور لڑ لڑ کے اس کو ادھر پھینکا ہوا ہے, کسی کو ادھر پھینکا ہوا ہے, کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب لڑ لڑ کے, کہتے ہیں ایک دن تو ایسا ہوا کہ صبح سے شام ہو گئی لڑتے لڑتے, پھر تھک گئے. تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ, بڑا وہ بھی سردار تھا, اس کو پکڑا اور زمین پہ دے کے مارا اور اس کے اوپر چڑھ گئے اور اس کی آنکھوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈالیں اور فرماتے ہیں کہ عتبہ لوگوں سے اپنے کہہ دو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں. تو اس نے کہا لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میری خیر نہیں. تو لوگ سارے پھر پیچھے ہو گئے. تو اس طرح سے ان کے واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مقابلہ کیا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بیت اللہ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کچھ لوگ ان سے لڑنے کے لیے اٹھے. تو جب مقابلہ شروع ہوا تو ان کے ماموں تھے اور وہ آس بن وائل, وہ مسلمان نہیں ہوا تھا مگر بڑا سردار تھا وہ بھی, یعنی رشتے کا ماموں جس کو کہتے ہیں. اس نے یہ منظر دیکھا تو بولا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. تو کہتے ہیں میرا ماموں حتیم میں کھڑا ہوا اور بولا میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی ہے, کوئی اس کے نزدیک نہ آئے. میرے ماموں کا اعلان سن کے لوگ سارے پیچھے ہٹ گئے اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے اذیتیں دی جا رہی ہیں اور میں آرام سے بیٹھ جاؤں, مسلمان پیٹیں اور میں آرام سے بیٹھ جاؤں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ دل میں کہا کہ مصیبتوں کے جو پہاڑ میرے مسلمان بہن بھائیوں پہ ٹوٹ رہے ہیں وہ مجھ پہ بھی ٹوٹنے چاہیے.
میں کیوں آرام سے بیٹھا رہوں؟ تو تھوڑی دیر ٹھہر گیا، جب لوگ دوبارہ حتیم میں بیٹھ گئے تو میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے کہا سنیں. وہ بولے میں کچھ نہیں سن رہا. میں نے کہا میں آپ کی پناہ واپس کرتا ہوں، مجھے آپ کی پناہ نہیں چاہیے. تو وہ بولے بھانجے ایسا مت کر. میں نے کہا مجھے آپ کی پناہ نہیں چاہیے. اس کے بعد یہی ہوتا رہا کہ کبھی قریش مجھے مارتے اور کبھی میں قریش کو مارتا. اسلام کے غلبے تک بس ایسے ہی ہوتا رہا. اور اسی طرح ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مشرکین ان سے لڑنے کے لیے آئے، بہت دیر لڑتے رہے. تو آپ نے فرمایا تم جو چاہو کرو، اللہ کی قسم اگر ہماری تعداد 300 تک پہنچ گئی تو تمہارے اور ہمارے درمیان مکمل فیصلہ ہو جائے گا. اور 300 کتنے تھے؟ 13 جب بدر ہوئی ہے. یہاں تو پھر ہم رہیں گے یا تم رہو گے. ابھی وہ سب ایسے ہی کھڑے تھے کہ ایک معزز شخص ریشمی چادر اور کڑھائی والی قمیض پہنے ہوئے آیا اور بولا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. وہ شخص بولا تم لوگ خاموشی اختیار کرو. اگر ایک آدمی اپنی مرضی سے کوئی دین پسند کر رہا ہے تو تمہیں اس سے کیا؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ کرو گے تو بنو عدی تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اب بنو عدی کون ہے؟ ان کا قبیلہ. اس شخص کی یہ بات سن کے سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ مدینے میں آپ سے پوچھا ابا جان اس دن آپ کو ان لوگوں سے چھڑانے والا وہ کون تھا؟ تو فرمایا میرے بیٹے وہ آس بن وائل تھا، یہ جو رشتے میں ماموں لگتا تھا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے سے ہم طاقتور ہو گئے. اس سے پہلے ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے، نہ وہاں نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت تھی. لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین کو للکارا، پھر ہم نے مسجد حرام میں نماز بھی پڑھی اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا. اور عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا ایک بہت بڑی فتح تھی اسلام کی، اور ان کی ہجرت فتح کی نوید تھی، اور ان کی خلافت باعث رحمت تھی. مجھے یاد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم نہ طواف کر سکتے تھے نہ نماز وہاں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے تو ہم نے مشرکین سے لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا اور ہم نے حرم میں نماز ادا کی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو جو قوت حضرت عمر کی وجہ سے ملی وہ کسی اور سے نہیں ملی. اسی طرح ایک واقعہ اور پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اسلام لے کر آئے تو اب ان کو جیسے یہ تھا کہ سب کو پتہ چل جائے، تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے. تو پھر سوچا کہ میرا چچا، رشتے کا چچا ہی لگتا تھا ابو جہل، کہ سب سے بڑا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دشمن ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے گھر کی طرف گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا اہلن وسہلن مرحبا. وہ تو خوش تھا، اس کے ذہن میں تو ابھی کیا ہے، لاسٹ ملاقات کیا ہوئی ہے کہ اچھا میں 100 اونٹ دوں گا، جاؤ ٹھیک ہے تمہیں ملیں گے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ایمان لے آیا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر. ابو جہل کہنے لگا ایسا مت کرنا. کہنے لگا میں کر چکا ہوں. کہنے لگا نہ ایسا نہ کرنا. کہتے میں کر چکا ہوں. تو کہتے ہیں اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور کہنے لگا یہ کتنی بری چیز تم میرے لیے لے کر آئے. تو یعنی انہوں نے ذرا بھی جھجکے نہیں، ذرا بھی کسی چیز کے اندر یہ نہیں سوچا کہ مجھے اس سے کیا نقصان ہوگا یا کیا ہوگا میرا، بلکہ علل اعلان سب میں انہوں نے یہ چیز کی. اور ایک عمر کافی، دیکھیں کتنے لوگوں کے لیے کتنے صحابہ تھے اور یہ اسلام لے کر آئے. فرماتے ہیں کہ میرے سے پہلے 39 آدمی اسلام لا چکے تھے، میں 40th تھا. ٹھیک ہے، 40th پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو ابھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن کسی میں اس طرح سے جرت نہیں تھی جیسے کہ ان کی جرت تھی. تو جرت والا ایک ہی بہت ساروں کے لیے کافی ہو جاتا، اور اگر جرت نہ ہو، بزدل ہی ہوا تو بہت بڑا لشکر بھی بزدل ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر. اور ہمیں ان کی لائف سے یہ بہت زیادہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں نا بہادری سکھاتا ہے، کمزوری نہیں. ڈر کے رہنا، دب کے رہنا، جو ڈر کے رہتے ہیں اور دب کے رہتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر عمر زندہ رہتے، ان کو 10 سال بھی اور مل جاتے تو پوری زمین کے اوپر اسلام پھیل جاتا. ہم پڑھیں گے آگے کہ ان کی کیسے شہادت ہوئی یا کیا ہوا ان کے ساتھ.
اور کیا چیزیں انہوں نے کی اپنے دور خلافت میں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کی زندگیاں اس قابل ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں سے یہ سیکھیں۔ مگر کبھی بھی جب آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھ رہے ہوں، آگے بھی ہم اور صحابہ کو دیکھیں گے، تو یہ یاد رکھیے کبھی کمپیریزن نہ کیجیے گا کہ وہ تو ایسے تھے، یہ تو ان سے اچھے، وہ نہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ خوبصورت ہے، ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہے، اور وہ اسی کے اندر شائن کرتا ہے، اسی کے اندر وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب کہنے کو وہ غصے والے، کہنے کو وہ ایسے تھے کہ بہت طاقت والے، کہنے کو وہ بڑے مطلب نہ ڈر سے اور ایسے ہر ایک کے آگے آ جانے والے، لیکن دیکھو انہوں نے ان اپنی ساری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات دی تھی ان کو کیسے پازیٹیولی استعمال کیا۔ ہمارے اندر بھی جو بھی خوبی ہے، چاہے کوئی اس کو خامی سمجھتا ہو، لیکن اس کو بھی اسلام کے راستے میں جب آپ یوز کرتے ہیں، اسلام کو تقویت دینے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو دیکھیں وہ اس میں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہو جاتا ہے، کتنی وہ بڑی چیز بن جاتی۔ تو حضرت عمر، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے لیے یہ بھی ایک رول ماڈل ہے۔ ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، حضرت عمر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ جائیں گے اور جب آپ سلام پیش کریں گے تو اس کا مزہ ہی اور ہوگا نا پھر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔